اس ہاتھی کا جب مسجد کے آگے سے گزر ہوا تو اس نے مسجد کے دروازے پہ اپنی پیشانی کو خم کر دیا، یعنی کہ جھک گیا، اور اپنی زبان میں بھی اس نے کچھ کہا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو میں جیسے کہ سنا تو دیکھیے ایک جانور جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے ہیں۔ تو جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مطلب یہ ہے ہر شے اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے۔ لیکن آج ایک حضرت انسان ہے جو سجدوں سے غافل ہوتا جا رہا ہے، عبادت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، انہوں نے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے بیان کیا کہ کوئی مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنسا کرتی جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ وہی اللہ کے ولی دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو ان کی بیٹی ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے اس دریا کے اندر اتر جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے۔ وہ نیچے سے مچھلی پکڑتے ہیں، اوپر ڈالتے ہیں، اور وہ بچی اوپر سے پکڑتی ہے، نیچے ڈال دیتی ہے پانی میں۔ کافی ٹائم جب ہو جاتا ہے تو ان کو یہ لگا کہ کافی مچھلیاں میں نے پکڑ لی ہیں اور کھانے کا انتظام میرا ہو چکا ہے، لیکن وہ دریا سے باہر نکل کر آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی مچھلیاں کدھر گئیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا ابا حضور ایک دن تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی مچھلی جال میں اس وقت تک نہیں پھنسا کرتی جب تک کہ وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ تو جو مچھلیاں آپ نے پکڑی وہ واقعی اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی تھی، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں۔ ابا حضور اگر ہم ان مچھلیوں کو اپنے گھر لے کر جاتے، میری والدہ پکاتی، ہم لوگ کھاتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل چیز کے کھانے سے ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے۔ اس تصور سے میں نے ان مچھلیوں کو دوبارہ دریا کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ بات سنی اللہ کے وہ نیک بندے، برگزیدہ بندے مسکرانے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر شے اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے۔ کوئی درخت اس وقت تک نہیں کٹا کرتا جب تک کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ انسان ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، سوال کرتا ہے حضرت آپ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ہم نے تو کسی کی کوئی آواز سنی نہیں ہے۔ اللہ کے اس ولی نے فرمایا کہ اگر ہر شے سے تمہیں آواز آنے لگے تو تم دنیا کا کوئی کام نہ کر سکو گے، تم دھرتی اور زمین پر اپنا قدم نہ رکھ سکو گے، آپ پانی کا استعمال نہ کر سکو گے، کیونکہ اس میں سے اللہ کی جب آواز آئے گی تو پھر کون ایسا ہے جو اس چیز کا استعمال کرے؟ اگر کھانا ہم کھاتے ہیں، اگر لقمے سے اللہ کی آواز آئے تو تم کیسے کھا پاؤ گے؟ ہر ایک شے جو ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ نے ان کی آواز کو ہم لوگوں سے چھپا رکھا ہے، ان کی آواز ہم سن نہیں پاتے ہیں۔ ہر شے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس ہاتھی نے بھی سجدہ کیا، تو انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے، گھنٹہ ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے لوگوں کی برائی کرنے کا وقت اس کے پاس میں ہے، راجنیتی اور پولیٹکس پر بات کرنے کے لیے اس کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، لیکن عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے آج مسجد سے گھر تک جانے کی، اور ہم تمنا رکھتے ہیں ڈائریکٹ قبر سے جنت میں جانے کی۔ تو جنت اسی کو ملے گی جو نمازی ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اسلام کو فالو کرنے والا ہوگا، نیک عمل، اچھے عمل کرنے والا ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہم نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ نماز جنازہ جب پڑھی جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھو گے، اور صرف تمہاری نماز جنازہ ہوگی، اس کے بعد قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ نامہ اعمال جو ہوں گے ان کو بند کر دیا جائے گا، جو رجسٹر ہوگا اس میں کوئی ایک نیکی درج نہیں ہوگی، نہ کوئی گناہ درج ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال نیک عمل کریں تاکہ قبر کے اندر ہمیں چین و سکون مل جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔